صرف 11 دن کے اندر سورہ یاسین کا عامل بننے کا اس سے آسان طریقہ ہو نہیں سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دولت کے سب وظیفے چھوڑو، 11 دن سورہ یاسین کا یہ عمل کر لو، زندگی بدل جائے گی۔ سورہ یاسین تو ہر کوئی پڑھتا ہے، ہر کوئی سے مراد یہ ہے کہ سارے نہیں پڑھتی، پوری عوام نہیں پڑھتی۔ جو لوگ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، یا اکثر جو دین کی طرف ہے جن کا رجحان، تو وہ سورہ یاسین کی تلاوت روز کرتے ہیں۔ 11 دن میں سورہ یاسین کے آپ عامل ہو سکتے ہیں اور آپ کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ فنانس کو لے کر۔ آپ صرف یہ کریں، کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، کوئی وقت مقرر کر لیں دن کا، 11 بار درود پڑھیں، 11 بار سورہ یاسین پڑھیں، پھر 11 بار درود پڑھیں۔ یہ عمل 11 دن تک کر لیں، 11 دن کے بعد آپ سورہ یاسین کے عامل ہو جائیں گے۔ اب آپ اس کا کوئی بھی عمل سورہ یاسین کا کریں گے، ایک بار بھی پڑھیں گے، تو اس کے فیض و برکات بہت زیادہ ہوں گے، ہر دعا قبول ہوگی۔ تو یہ عمل جو ہے اتنا آسان ہے کہ 11 دن کے اندر کوئی شخص چاہے وہ سورہ یاسین جو کہ قرآن پاک کا دل ہے، اتنی زبردست سورہ مبارکہ ہے، اس کا عامل بن جائے صرف 11 ڈیز کے اندر۔ اور یہاں پر خواتین کا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ مطلب 40 ڈیز کنٹینیوس نہیں کر سکتے نا کسی بھی روحانی مسئلے کو لے کے۔ مطلب آپ 11 دن کا چل رہا ہے تو یہ 11 دن تو آرام سے خواتین کر سکتی ہیں، تو یہ سب سے آسان بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک وظیفہ ہے، آسان وظیفہ، صرف 11 دن کے اندر سورہ یاسین کا عامل بننے کا اس سے آسان طریقہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ سورہ یاسین کے اگر آپ عامل بن گئے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ پھر یہ فائدہ یہ ہے کہ جو آپ سورہ یاسین کا کوئی بھی عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس میں آپ کسی کو دے بھی سکتے ہو کرنے کے لیے، تو آپ اجازت دے سکتے ہو کہ آپ عمل کر چکے ہو، اس کی تعداد نکال چکے ہو، اور آپ اپنے لیے یا کسی کے لیے جب بھی کوئی عمل کرو گے تو اس میں رزلٹ ملیں گے، اس کے اثرات ملیں گے۔ پھر یہ ہے کہ یہ اچھا، اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت، اس میں کوئی رجت نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ صرف آپ یہ تعداد پوری کریں، آپ کے اثرات پر آپ اس نیت سے تو کر ہی نہیں رہے نا کہ آپ کے پاس روحانی پاورز آئیں گی یا آپ موکلات حاصل کرنا چاہتی ہو۔ اچھا، یہ زیادہ تر لوگ ذہنی دباؤ کا شکار یا پریشانیوں کا وہی لوگ ہوتے ہیں جو موکلات قابو کرنے کے چکر میں پڑ جاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ ایسا کر کے کرو گے کیا؟ آپ ایسی کوئی پاور لے کر یا کوئی ایسا موکل قابو کر کے کیا کرو گے؟ کیا آپ کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ آپ یہ آج کل کی جیسے روٹین چلی ہوئی ہے نا، تو لوگ اصل میں ینگ جنریشن یہ جو بھی یہ مذہب کے بارے میں چیزیں پڑھتے ہیں، اور اس طرح کی جناب کوئی پریاں ہوتی ہیں، کوئی جن ہوتے ہیں، کوئی موکلات ہوتے ہیں، وہ قابو کر لیں تو پھر ہم اس سے بڑے کام لے سکتے ہیں۔ اس کو ہم حکم کریں گے کہ جاؤ کوئی جناب دولت اٹھا کے لے آؤ، ٹھیک ہے جی، وہ پیسہ دے دو، وہ گولڈ دے دو، اس طرح سے کر لو، میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، اس کو گاڑی خراب ہو اس کو دھکا لگا دو۔ ایسے کام، ایسا کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت زیادہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق جڑ جائے اور اللہ کی بہت زیادہ شفقتیں اور عنایات اس پر ہو جائیں، تو پھر کہیں جا کے ایسا کوئی اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی کتاب ہر مخلوق ہو جاتی ہے، مسخر ہو جاتی ہے، یعنی اس کی بات میں اثر آ جاتا ہے، تو وہ مانتی ہیں دوسری مخلوقات، وہ بھی جو ہمیں نظر آتی ہیں اور جو نہیں نظر آتی ہیں وہ بھی۔ تو یہ ایک اس کی روحانیت کا ایک پہلو ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے اس کو کچھ اور ہی رنگ دے دیا اور اس کے پیچھے لوگ پڑ گئے، بیٹھ کے مجھے بھی میسج کرتے ہیں کہ سر جی پری قابو کرنے کا کوئی وظیفہ ہے آپ کے پاس، کوئی فلاں چیز؟ اب بھی کیا قابو کرنے کا بھائی، سمجھ سے باہر ہے یہ کام۔ فی زمانہ اس 22ویں صدی کے اندر، اس ٹائم کے اندر، سپیس ایج کے اندر، یہاں پر آ کر کوئی بھی شخص مجھے آپ بتا دیجئے جس نے کوئی ایسی مینیفیسٹیشن کی ہو، کوئی ایسی عبادت اس کے پاس ہو یا ایسی کوئی پاورز لے کے بیٹھا ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک دماغ کو ایک سائیکالوجیکل گیم ہے اور اسی کے اوپر لوگوں نے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ ایسا کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ میں نے اپنی لائف کے اندر ابھی تک بڑے بڑے بزرگوں سے ملا، میں خود اپنے پیر و مرشد جن کے بہت ساری چیزوں کو میں نے دیکھ کر اسیس کر کے ان کے ساتھ میں جڑا تھا، تو کیونکہ پڑھے لکھے آدمی کی بات نہیں ہوتی کہ بس جی منہ اٹھا کے کسی کے بھی آپ بیعت ہو گئے اور اس کو اپنا پیر بنا لیا۔ تو میں نے باقاعدہ ایک مطلب کچھ چیزوں کو دیکھا تھا،
کچھ چیزیں محسوس کی تھیں اور اس کے بعد ہی کوئی ڈیسیجن. تو یہ بات ہے. لیکن ہم نے تو آج تک فزیکلی اتنے لوگوں سے ملاقات، اتنے بزرگوں سے کبھی ایسی چیز تو نہیں نظر آئی کہ جناب یہ ان کے پاس کوئی ایسا وہ موکل کے ہم گئے بیٹھے ہیں تو ہے کہ کیا کھائیں گے آپ، ابھی آپ کو فلاں چیز کا پھل حاضر کروں، وہ چٹکی بجائے اور وہ اچھی. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ کے نوٹس میں نالج میں کوئی ایسی چیز ہے تو مجھے بتائیے. سب اس وقت جتنا بھی ہو رہا ہے اس موکلات اور جن پری کے نام پر سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. سمپل بنے، اپنی نمازیں پوری کریں، نمازیں قائم کریں، اس کے بعد درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں، اور چھوٹے چھوٹے وظائف یہ ہوتے نفلی بات آتی ہے کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور رب راضی ہو گیا تو پھر سب راضی ہو گیا، سب کام ہو جائیں گے. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ ان چکروں میں پڑ گئے اور عوام کو اپنے کس طرف لگا دیا کہ یہ کر لو تو وہ کر لو وہ کر لو. ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی. سمپل زندگی گزاریں. اسلام ایک سادہ زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے. سادگی کی ہی تلقین کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کون سے مجھے بتائیے کوئی ایک صحابی کا آپ ریفرنس دے دیں کہ جنہوں نے بہت بڑا چلہ کاٹا ہو یا چیزیں کی ہوں. یہ سب چلے ادھر ہی کی ایجاد ہے نا. تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ اس لیے یہ تعداد بھی نکالنے کا آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک منیمم بزرگوں نے بتا دیا ہے کہ اس کوانٹٹی میں پڑھنے کے بعد پھر اس کے فیوز و برکات بڑھ جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہی چیز کوئی آ کے آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہو، ریگولر کسی سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہو، تو سب سے پہلا جو شریر چیزیں ہیں وہ شیطان بھیجتا ہے ڈرانے کے لیے کہ یہ بندہ چھوڑ دے. اس کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ قرآن ریگولر پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی نفلی عبادات کر رہا ہو تو اس کی تو موت واقع ہوتی ہے، تو اس کو روکے گا. اب وہ لوگ سمجھ رہے ہیں لو جی اتنا جلالی وظیفہ پیر جی نے بتایا کہ میں نے ہفتہ ہی کیا ہے اور جناب میرے ارد گرد چیزیں آنا شروع ہو گئیں ہے جی، مجھے تو سائے نظر آ رہے ہیں، یوں چکر ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں وہ رہے. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے جی. یہ بس کچھ گزارشات ہیں جو میں ہر ویڈیو میں سمجھانے کی اب کوشش کر رہا ہوں. پہلے روک دیا تھا سلسلہ، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی تھی، میں نے کہا چلو جی اب پھر شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کو کچھ سمجھنا ہو اس کے بارے میں تو سمجھ لیجئے گا. رات 8 سے 11 بجے تک میں اویلیبل ہوتا ہوں واٹس ایپ پر. آپ کال پہ آنا چاہیں تو ایک میسیج کر کے ٹائم لے لیں کال کے لیے، چاہے آپ پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری سے آپ بات کرنا چاہیں. اس کے کچھ چارجز نہیں ہوتے. کسی مسئلے میں پھنس گئے، حل نہیں ہو پا رہا مسئلہ، بہت سارے وظائف کر لیے، وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے گناہگار کی دعا بھی آپ کے لیے اللہ پاک جو ہے وہ ہماری وہ دعا قبول کر لیں آپ کے حق میں. تو باقی یہ ہے کہ آپ سے بھی ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.